پروفیسر صاحب، دو سوال ہے کہ آپ سے. ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر دو بیویاں رکھنا بھی اب جرم بنتا جا رہا ہے تقریباً. اب یہ جرم بھی دو طرف ہے. ایک طرف یہ جرم ایک بیوی کی نظر میں دوسری کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے، اور دوسری کی نظر میں پہلی بیوی کے ساتھ محبت ہونے کی صورت میں ہم دونوں کے مجرم بن رہے ہیں. اور دوسری شکل میں معاشرے کا بھی پریشر ہے. اور اس وجہ سے حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور شریعت مطہرہ نے ہمیں جو ہے وہ 4 بیویاں بھی رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن موجودہ معاشرے کے اندر تو دوسری بیوی رکھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. اور اس صورتحال کے اندر بعض اوقات گھریلو خاندان کے اندر گھریلو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پہلی ڈائیورس مانگنا شروع کر دیتی ہے، یا پھر معاشرے والے، ہمارے گھر والے، ہمارے بہن بھائی، اعزا و اقارب، وہ ہمیں فورس کرتے ہیں نہ کر دوسرا بیاہ یار، پچھتائیں گا، یہ کریں گا، وہ کریں گا. تو ایک تو سر یہ ایک آپ سے سوال ہے کہ دونوں بیویوں کو رکھا بھی جائے، دونوں خوش بھی رہیں، مطمئن بھی ہوں اپنے خامن سے. ایک سوال یہ ہے. ساتھ ہی ایک اور دوسرا سوال میں کر لوں تاکہ آپ اس کا مختصراً جواب دے دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر ایک سوال دوست کی طرف سے آیا یہ، اور میں حیران بھی ہوا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، تو کسی دائی نے اسے کہا کہ جب تمہاری بیوی حالت حیض میں ہو جائے، اس کو مینسٹرول پیریڈز ہو جائیں، تو اس دوران تم اپنی بیوی کے قریب جانا اور اس سے صحبت کرنا. تو ایسی صورتحال کے اندر مباشرت کرنے کا کیا حکم ہے، اور کیا واقعی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ہم اس سے حلال اولاد کہہ سکیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا گفتگو فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب، دونوں سوال اپنی نوعیت کے بڑے ہی اہم سوال ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے دین کے جو بنیادی مسائل ہیں، اس کا ہمیں علم ضرور ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 2 شادیاں یا 2 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ شاید جرم بنتا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں کچھ مسائل ہماری طرف سے بھی ہیں. ایک انگلش میں محاورہ ہے کہ مین از پولیگیمس، کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ شادیاں کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. لیکن شریعت کو اگر ہم پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تو جو تعدد الزوجات ہے، یعنی زیادہ شادیاں کرنے کا جو حکم ہے، اس کی کنڈیشنز رکھی گئی. ایسا نہیں کہ جس کا دل کرے وہ ایک شادی کی تو دوسری شادی بھی ساتھ کرنا شروع کر دے. بالکل ایسا نہیں ہے اسلام میں. ہمیں اس کو سمجھنا ہے. قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ حکم دیا کہ 2 4 3 4 شادیاں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو، وہاں پہ عدل و انصاف کا خصوصی طور پہ حکم ہوا ہے، اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم 2 بیویوں میں بھی عدل نہیں کر سکتے، تو پھر 2 شادیاں کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، پھر ایک پہ تمہیں اکتفا کرنا ہوگا. ہمارے ملک کے پروفیسر صاحب جو حالات ہیں نا، ان حالات میں ایک بیوی اور اس کے بچوں کے اخراجات برداشت کرنا یہ بھی بڑا مشکل لمحہ ہے جس مہنگائی کے دور میں ہم جا رہے ہیں. باقی گھریلو معاملات وہ تو رہے ایک طرف، لیکن سب سے پہلی چیز ہے عدل. بندہ ایک کے ساتھ بھی نہ کر سکے اور خواہشیں رکھے میں نے دوسری کرنی ہے، تیسری کرنی ہے، چوتھی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مرد حضرات کی طرف سے بھی دین کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے. ہاں، اگر ایک صاحب استطاعت بندہ ہے جس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 2 شادیاں عدل بھی کر سکتا ہے، اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے، پھر قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے، عدل و انصاف کے ساتھ کرے، کوئی اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہمیں کلیئر جو ہے وہ قرآن مجید نے بتا دی. ایک ہی شرط ہے عدل و انصاف والی. رہ گیا دوسرا مسئلہ. تو دوسرا مسئلہ واقعی بڑا میں سمجھتا ہوں گھمبیر قسم کا مسئلہ ہے. وہ اس سینس میں کہ لوگوں کو شاید دین جو ہے وہ سیکھنے کا وقت نہیں ملتا. قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ حکم ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حیض کے دنوں میں عورت سے جدا ہو جاؤ. اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. بڑا واضح سا اس کے اندر حکم ہے. تو اس لیے حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا، مباشرت کرنا، یہ حرام فعل ہے. اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں اہل علم کے درمیان، یہ متفق علیہ مسئلہ. اور اگر وہ کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے، جی اس کو ولد الحرام کہا گیا ہے. ولد الحرام، حرام.
یعنی ولد الزنا کی ٹرم الگ سے ہے، ولد الحرام کی ٹرم الگ سے ہے. بالکل اس میں دونوں آپ نے اصطلاحات جدا جدا ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کیا. ولد الزنا تو یہ ہے نا کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبیہ عورت اگر وہ نکاح کے بغیر یہ برا فعل کریں زنا، تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کو ولد الزنا کہا جائے گا. لیکن حالت حیض کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ہی اگر کوئی بندہ مباشرت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ ولد الحرام کہلائے گی. اب دیکھیں نا تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کتنا برا لقب جو ہے ہمیشہ کے لیے بچے کی طرف منسوخ، حالانکہ بچے کو پتہ بھی نہیں ہے بیچارے کو. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. دونوں مسئلے اپنی نوعیت کے بڑے اہم مسئلے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق